مسائل فقہ بیان کرتے ہیں، لیکن مجھ سے محترم چودھری قربان صاحب نے یہ کہا کیونکہ آپ جا رہے ہیں پاکستان، حضور شیخ العالم محمد برکاتہ القدسیہ اگلے ہفتے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں بحیثیت خادم کے آپ کے ساتھ ہم سفر ہوں گا۔ کچھ قیام دبئی میں ہے، وہاں احباب جو محبت عقیدت والے وابستگان دہلی شریف ان کے اصرار پر 2-4 دن قیام وہاں، اور اس کے بعد پاکستان۔ تو یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، کیونکہ آپ چلے جائیں گے تو ہمارے سارے پروگرام جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ جمعرات میں ہی ہم اس کو ضم کر دیتے ہیں، ضم کرتے ہیں، ہضم نہیں کرتے۔ انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ اس عنوان پر بات کریں، معراج شریف، جو کہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال میں نے آپ کو اصل متن حدیث پڑھ کر سفر معراج کی صحیح روایت پیش کی، اور وہ مسلم شریف کی روایت۔ وقت اتنا ہے نہیں، تقریباً 9 بجنے میں 1-2 منٹ کم، یہ ہماری مغرب کا وقت ہے، وقت تھوڑا ہے، ہم نے ختم خواجگان بھی پڑھنا ہے اس سے پہلے ہی ذکر بھی کرنا ہے، اور اسی سے پہلے دعا بھی کرنی ہے، اور پھر لنگر شریف آپ کو نماز مغرب کے بعد پیش کیے جائے گا، اور وہ لنگر شریف کے بعد پھر ہمیں فوراً دوڑنا ہے برلے، حضرت صاحب قبلہ وہاں تشریف لا رہے ہیں، وہاں پر بھی حاضری ہے۔ تو آج اس طرح یوں سمجھیں کہ کئی عنوانات ایک نقطے پر جمع ہو گئے، اور پھر ہم نے آج خصوصی طور پر حاجی خلیل صاحب، حاجی بشیر صاحب، ان کے اہل خانہ اور بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، یہ ان کی محبت ہے کہ یہ اپنا ٹاؤن چھوڑ کر ان کے سالانہ ختم کے لیے انہوں نے اپنے آستانے کو پسند کیا، اور یقیناً ختم تو آدمی اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن سب سے اچھا ختم وہ ہوتا ہے جس میں جانے والوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو، کیونکہ ختم انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے، اور جو چلے گئے ہیں ان کی وفاداری میں اور ان کے ساتھ اخروی رواداری میں وہ کچھ پڑھ کر پڑھا کر ثواب کا ایصال کرتے ہیں تاکہ انہیں فائدہ ہو جائے۔ تو اس ختم کا کیا کہنا کہ جس میں تلاوت بھی ہو، جس میں نعت بھی ہو، جس میں مسائل بھی ہوں، جس میں ذکر بھی ہو، جس میں ختم خواجگان بھی ہو، اور جس میں اتنے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کلمہ گو بھی ہوں، یہ سب مل کر جب جانے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں درود بھی ہو، جانے والا فخر کرتا ہوگا کہ میرے پیچھے ایسے لوگ ہیں کہ جو مجھے دنیا سے جانے کے بعد بھی کیسے کیسے تحفے بھیج رہے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ سفر معراج نبی پاک کا معجزہ بھی ہے، نبی پاک کا تعارف بھی ہے، نبی پاک کی شان امتیازی بھی ہے۔ واقعہ معراج عظمت مصطفیٰ کی بیان دلیل بھی ہے، واقعہ معراج رب سے ملاقات کا خوبصورت ذریعہ بھی ہے، واقعہ معراج علو مرتبت کا حصول بھی ہے، اور امت گناہگار کی مغفرت کا حصول بھی ہے، اور واقعہ معراج
عالم ملکوت کی سیر بھی ہے، عالم جبروت کا دیدار بھی ہے۔ واقعہ معراج رات کا سفر ہوتے ہوئے دن سے خوبصورت ہے، اور واقعہ معراج میں جو ساتھ ہیں یہ سارے پاک ہیں، جو سفر میں شریک ہیں یہ سارے منتخب ہیں، جن کو بلایا جا رہا ہے وہ سب سے اچھے ہیں، جن کے ساتھ لے کر آیا جا رہا ہے وہ پاک مخلوق ہیں۔ زمین سے زمین کا سفر پاک ہے، زمین سے آسمانوں کا سفر پاک ہے، آسمانوں سے سدرہ کا سفر پاک ہے، سدرہ سے لامکاں کا سفر پاک ہے، جس کے پاس گئے وہ ذات سبحان بھی پاک ہے۔ از بدایت تا نہایت، از ابتدا تا انتہا، از اول تا آخر۔ معراج آپ نے میم کی بات کی، اس میم میں ہی معراج بھی آتی ہے، اور ہیں تمام حروف اپنے اندر کوئی نہ کوئی راز چھپائے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو دو حروف، ایک الف اور ایک میم، یہ دونوں خاص ہیں کہ ایک سے ذات خدا کا ظہور ہوتا ہے اور ایک سے اسم محمد کا اظہار ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ محمد ہیں اور آپ ہی معراج والے ہیں۔ اس واقعے میں کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا ہوا، اس کی ساری تفصیل تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہمیں اتنا بتایا گیا جتنا ہمیں ضرورت ہے۔ یاد رکھو قرآن نے ہمیشہ وہ بیان کر دیا جو ہماری ضرورت ہے، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس میں تشنگی باقی رہ گئی ہو، پیاس باقی رہ گئی ہو۔ قرآن نے ہر اس چیز کو بیان کر دیا جو ہمارے لیے ضروری تھی، اور حدیث مصطفیٰ نے ہر اس چیز کی تشریح کر ڈالی جو ہمارے لیے ضروری تھی، اور جو ضروری نہیں تھی اس کو ہم سے چھپا کے رکھ لیا، اس لیے کہ ہم اس بار کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہیں۔ دیکھو آپ 10 کلو کا بیگ اٹھا سکتے ہو؟ بولو ڈرتے کیوں؟ میں کون سا بوری رکھنی آپ کے اوپر؟ بولو 10 کلو کا بیگ اٹھا سکتے ہو؟ اچھا 20 کلو کا؟ ماشاءاللہ تھوڑے جی بولے جی۔ اچھا 3 والے بھی ہیں 40 جی، تو بعد ان سے سر ہلانا پڑتا۔ اچھا ان 50 بس ہوگی۔ اس سے پتہ چلا ہر آدمی کی ایک طاقت ہے، جیسے جسم میں ایک طاقت ہے کہ وہ کتنا اٹھا سکتا ہے، بازوں میں ایک طاقت ہے کہ وہ کتنا اٹھا سکتا ہے، ایسے ہی دماغ کی بھی یہ طاقت ہے کہ وہ کتنا علم لے سکتا ہے۔ جہاں تک لے سکتا تھا قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ اس رب نے اپنے محبوب کو جو عطا فرما دینا تھا، جو اس نے وحی کرنی تھی وہ وحی کر ڈالی۔ اب جو کا کیا مطلب ہے؟ فَأَوْحَى، اور اس رب نے اپنے نبی کو وحی کی، إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کو، مَا أَوْحَى، جو اس نے وحی کی، یعنی اس کو ہم سے چھپا کے رکھا گیا۔ پتہ چلا واقعہ معراج کے اندر اور کیا کیا موتی چھپے ہوئے ہیں، اور اس واقعے کے پیچھے اور کتنے بڑے بڑے راز ہیں، یہ نہ تم جانو، نہ میں جانوں، نہ کوئی محدث جانے، نہ مفسر جانے، یہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ، وہ جانتے ہیں کہ اس سفر میں کیا ہوا۔ لیکن اللہ نے اس سفر کو بیان کرنے کے لیے اسے
قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کا حصہ کیوں بنایا؟ اس لیے تاکہ سفر معراج پر بھی ایمان لانا ضروری قرار دیا جائے۔ کوئی صرف یہی نہ سوچے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی اصل چیزیں ہیں، بلکہ وہ تمام باتیں جن سے عظمت مصطفیٰ کا ثبوت ملتا ہے ان پر بھی ایمان لاؤ تاکہ تمہاری ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ یہ عظمت رسول کی بات ہے، اس لیے واقعہ معراج کو بھی قرآن کا حصہ بنایا اور فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، الذی کون؟ اسریٰ بعبدہ لیلا، وہ جو رات کے وقت اپنے بندے کو سیر کرانے کی خاطر لے گیا، مختصر سے وقت میں رات کے وقت اپنے بندے کو لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی، وہ مسجد اقصی، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ بارکنا، ہم نے برکت عطا فرمائی ہے، حولہ، اس کے ارد گرد۔ حول کہتے ہیں ارد گرد کو، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے وہاں برکتیں رکھی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، کیوں لے کر گئے ہم؟ اس لیے تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہ بہت سننے والا اور وہ دیکھنے والا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں صرف ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، واقعے پر پھر کبھی بات کر لیں گے، 4-5 منٹ مزید آپ سے بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا، لے کر جانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور جانے والا کون ہے؟ رسول اللہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو تو اللہ لے کر تو گیا، لیکن ہمیں اللہ کہیں لے جاتے ہوئے نظر نہیں آیا، ہمیں تو جبریل نظر آیا۔ حضور کو آگے کس نے جگایا؟ بولو نا، حضور کو جگانے والے جبریل، بٹھانے والے جبریل، پھر لٹانے والے جبریل، پھر سینہ شق کرنے والے جبریل، دل کو جسم سے باہر نکالنے والے بولو جبریل، پھر وہ بڑے بڑے نورانی تشت مطلب ٹرے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انوار اور حکمتوں سے بھرے ہوئے، سینہ مصطفیٰ میں انڈیلنے والے جبریل، پھر سینے کو واپس درست کرنے والے جبریل، پھر براق حاضر کرنے والے جبریل، بیٹھنے کی درخواست پیش کرنے والے جبریل، اور پھر اس کی رکاب تھامنے والے جبریل۔ یہ سارے جا رہے ہیں، جبریل ساتھ ہے تو لے کے کون جا رہا ہے؟ اللہ تو لے کے جا رہے، اللہ نہ لے کے جائے تو کون لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس میں دراز نہیں، اللہ نہ لے آئے۔ اور حضور نے جب بیدار ہو کے لوگوں کو واقعہ بتایا تو یہی کہا جبریل آئے جو لے گئے، یوں ہوا ہوں، اور اللہ نے پھر آیات نازل کی کہ اللہ لے کے گیا ہے، بشان سبحان لے کے گیا ہے۔ لے جانے والے بظاہر جبریل ہیں، براق پہ بٹھانے والے ہو، اس کو چلانے والے ہو، مسجد اقصی پہ بریکیں لگوانے والے ہو، مسلح پہ آگے بڑھانے والے ہو، اذان دینے والے ہو، اور پھر زمین سے آسمان کا سفر شروع کون ساتھ ہے؟ بولو نا، جبریل ساتھ ہیں، بولو نا۔ پہلے آسمان پر کون لے کے گیا؟
دستک کس نے دی آسمان کے دروازے پر؟ بولو، باقاعدہ یہ بیان ہے حدیثوں میں، دستک دی ہے، ناکنگ کی ہے on the doors of heavens۔ ہاں جی، کون ہے؟ جبریل۔ دوسرے پہ یہ ساتوں تک جبریل ہیں، سدرہ پہ بھی جبریل ہیں، اور جبریل کے بعد پھر ساتھ کوئی نہیں، پھر ساتھ کوئی نہیں۔ یہ جہاں کی بات ہو رہی ہے، وہاں ساتھ اس لیے کوئی نہیں کہ وہاں ساتھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہاں ساتھ ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بات اب مکان سے لا مکانیت کی طرف جا رہی ہے، اور سفر اب مکان سے لا مکان کی طرف جا رہا ہے۔ اب سفر اس طرف شروع ہوا جہاں نہ وقت ہے، جہاں نہ سمت ہے، جہاں نہ زمین ہے، جہاں نہ آسمان ہے، جہاں نہ شرق و غرب ہے، نہ شمال و جنوب ہے، نہ تحت و فوق ہے۔ ایسی جگہ جبریل بھی نہیں آ جا سکتا، وہ لامکان ہے، اور لامکان میں کوئی نہیں تھا۔ وہاں پر رسول اللہ کو اللہ اپنی قدرتوں سے لے کر گیا، لیکن پیچھے یہ سارے سفر میں خدا نے جہاں فرمایا اسرا بعبدہ کہ لے گیا اپنے بندے کو، ہم نے بندے کو دیکھا کہ وہ کسی اور بندے کے ساتھ چل رہا ہے۔ جبریل بھی بندہ ہے۔ بندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان، ہاں، بندگی کرنے والا۔ جبریل بھی اللہ کا بندہ ہے، یاد رکھ، اس کو یہ بھی اللہ کے عبد ہے، لیکن لے جانے والا خدا ہے، کوئی شک نہیں، لے جانے والا خدا ہے، لیکن خدا نے اپنا طریقہ بتا دیا، اے محبوب، لے جانے والے ہم ہیں، لانے والے ہم ہیں، لیکن ہمارا طریقہ ہے، ہم جو بھی کام اپنی طرف نسبت کریں کہ یہ ہم نے کیا ہے، وہ طاقت ہماری ہوتی ہے، درمیان میں میں کوئی وسیلہ رکھتا ہوں، درمیان میں وسیلہ رکھتا ہوں۔ محمد اللہ تک جانا چاہیں تو سنت خدا یہ ہے کہ درمیان میں جبریل اور میکائیل جیسوں کو وسیلہ رکھتے ہیں۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ خود محمد اگر زمین سے بجسم اصل روح اور جسد کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ اگر زمین کی پستیوں سے اٹھ کر عرش کی بلندیوں اور اس سے آگے جانا چاہتے ہیں تو رب تعالیٰ بھی ان کو جبریل اور میکائیل کے ساتھ رکھ کر یہ سفر طے کراتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ تک اگر رب چاہے تو ان کے بغیر بھی اپنے نبی کو جسم اصلی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں لا سکتا ہے، لیکن رب نے اپنی سنت عامہ کا اظہار فرمایا کہ اگر وہ افضل الرسل ہو، افضل الخلق ہو، اور بعد الخدا اور رب کے بعد بزرگ و برتر ہو، ساری مخلوق میں اول بھی ہو، ساری مخلوق میں اعلیٰ ہو، ساری مخلوق میں منتخب ہو، ساری مخلوق میں مجتبی اور مصطفیٰ ہو، اگر ہم اسے بھی اپنی ذات تک لانا چاہیں، درمیان میں جبریل کو وسیلہ رکھتے ہیں۔ اگر قوم کا والی اور ساری کائنات کا سب سے اعلیٰ مخلوق کا حصہ بھی اگر رب تک آنا چاہے تو بغیر وسیلے کے خدا کی سنت نہیں ہے۔ وہ کون سا امتی ہے جو کہتا ہے ہم خود خدا تک پہنچنے والے ہیں؟ وہ کون دعویٰ کرنے والا ہے؟ ہم سب کے والی، ہم سب کے شفیع، ہم سب کے امام، ہم سب کے مقتدا، ہمارے کیا امام؟ نبیوں کا امام، فرشتوں کا امام، خدا کے بعد جسے ساری عزتیں ملی ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جب بحالت اصل جا رہے ہیں، روحانی بات اور ہے، بحالت اصل جا رہے ہیں تو رب نے درمیان میں وسیلہ جبریل کو رکھا۔ وہ ساری مخلوق سے اعلیٰ ہو کر اللہ کے قانون سے باہر نہیں جاتے،
تم کیوں یہ جرت کرتے ہو؟ پتہ چلا جب تمہارے پاس وسیلہ نہیں تو تمہارے پاس وصال بھی نہیں۔ وصال کا مطلب مرنا نہیں ہوتا بھائی، ملنا ہوتا ہے۔ بہت اچھے، کس آ کیا ہے؟ شاباش۔ وصال کا مطلب ملنا۔ ہم اس لیے ایک آدمی کے لیے وصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس جہان کو چھوڑ کر دوسرے جہان سے مل جاتا ہے، یا اگر ہم اس کا ایک اور اعلیٰ معنی لیں تو وہ یہ ہوگا کہ یہ انسان دنیا میں خدا کی اطاعت کر کر کے اس سے دوری بہت برداشت کی، اب اپنے رب سے ملنے کے لیے چلا گیا، اس لیے وصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اصل جو روٹ ورڈ ہے وہ وصل ہے۔ کیا ہے؟ وصل، اور دوسرا مصدر اس سے وصال آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج فرمانے والے وقت نہیں دوستو، کیا کیا جائے؟ ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی، لیکن بعض کہتے ہیں خواب کا واقعہ، بعض کہتے ہیں جسم کا واقعہ۔ اہل سنت والجماعت کا متفق کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنے جسم اصلی کے ساتھ اس سفر کی برکات کو حاصل کرتے ہوئے اپنے خالق کے حقیقی سے ملے، اللہ کی بارگاہ تک گئے۔ صرف گئے ہی نہیں، اللہ کو دیکھا بھی ہے، صرف دیکھا ہی نہیں، اللہ سے بات بھی کی، صرف بات نہیں کی، گزارشات بھی کی، صرف گزارشات کی نہیں ہے بلکہ لے کے بھی آئے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں یہ روحانی معراج ہے، روحانی معراج سے مراد سوتے ہوئے، روحانی معراج کا سوتے ہوئے، سوتے ہوئے گئے، سوتے ہوئے آ گئے۔ جو سوتے ہوئے گئے اور سوتے ہوئے آ گئے، اس طرح کی معراجاں تے تساں سارے نوں روز ہوندیاں رہندیاں۔ سوتے ہو کے یعنی ستا ہوا آدمی کدے کدے بادشاہ ہوندا ہے تے دوے لمحے انہوں چھتر پیارے ہوندے ہیں۔ اس سوتے ویلے نیند میں آدمی بادشاہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھو نیند میں اللہ کی زیارت بھی ہو سکتی ہے۔ نیند میں بڑے بڑے سفر، لیکن جب بھی کوئی آدمی کے کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جن کو انشاءاللہ مجھے امید ہے ان کو رسول اللہ کی بھی زیارت ہوئی ہوگی۔ اب وہ کیسے بھی بعض لوگ دیکھتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے۔ میں مسجد میں ہوں، چھوٹا تھا، کافی پرانی بات ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ جو سامنے شخصیت بیٹھی ہیں اور یوں چہرہ یہاں تک ڈانپ رکھا ہے، یہاں تک ایسے، مجھے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے رسول اللہ ہے۔ اور پھر یہ گھر کے اندر کی بات ہے، پھر ایک باہر روڈ ہے، اس روڈ پر آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ لوگ پیچھے ہیں، اور ہمیں یہی احساس دلایا جا رہا ہے کہ آگے جانے والے رسول اللہ، پیچھے جانے والے آپ کی محبت کرنے والے ہیں۔ خواب میں بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، اور خواب میں عجیب سے عجیب تر چیزیں دیکھو۔ کوئی کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ٹانگیں اوپر کی ہوئی تھی اور ہاتھوں سے چل رہا تھا، تو لوگ مان لیں گے آپ کی بات؟ مان لیں گے کہ نہیں؟ اور جو آپ کو نہیں، میں حقیقت میں ایسے چلتا ہوں، آپ کہے گا اچھا آپ کو دسو کس طرح۔ اگر آپ کسی کو خواب میں کہ میں خواب میں دیکھا کہ میں باہروں آ رہا سا، اگے بہت بڑی دیوار سی، میں اس دیوار تے اسی طرح ٹرنا شروع ہو گیا۔ دیوار تے کو ٹر سکتے، چھت تے ٹر سکتے بندہ، دیوار تے نہیں ٹر سکتے، لیکن جب تسی خواب دا لفظ استعمال کرو وہ تہاڈی گل منے گا کہ نہیں؟ بولو نا، آپ بولتے نہیں، چھت پہ ہوتے میں گرا دیتا آپ سب، بولتے نہیں آپ بھائی دیوارے کو چل سکتے ہیں، لیکن کوئی آکھے کہ میں خواب میں دیکھا، مان جاؤ گے؟ حضور اگر خواب میں دیکھتے تو لوگ اعتراض کیوں کرتے؟ کیوں کہتے یہ نہیں ہو سکتا؟ پھر صدیق اکبر کو تصدیق کے لیے صدیق کیوں کہا جاتا؟
اور ام ہانی جن کے کاشانہ محبت سے رسول اللہ نے سفر معراج شروع فرمایا، جب واپس آئے تو آپ یوں واقعہ ہوا، ام ہانی نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے چادر کا پلو پکڑا، آپ کے لباس کا کوئی حصہ پکڑا، نہ کہیں لوگوں سے، لوگ نہیں مانیں گے، لوگ نہیں مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بات نہیں سنی۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ ایسے حضور کے سینہ اقدس سے ایک لائٹ سی باہر نکلی اور اس کو دیکھ کے میری آنکھوں سے بالکل روشنی غائب ہو گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا اور میں فوراً سجدے میں گر گئی۔ حالت بہتر ہوئی، آنکھیں کھولی تو حضور تشریف لے جا چکے اور حضور نے عین حرم میں بیٹھ کر اعلان سفر معراج فرمایا کہ مجھے یہ کچھ عطا ہوا، اور لوگوں نے تکذیب کرنا شروع کر دی۔ صدیق اکبر نے کہا میرا رسول سچ کہتا ہے، اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس پر اعتراض نہ کرتا، وہ کہہ دیتے خواب کی بات ہے لیکن یہ حقیقت کی بات تھی۔ اور پھر ان لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں سے بیت المقدس کا سفر ہم جاتے ہیں، اپنے جانوروں پر سفر کرتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر پشتوں پہ بیٹھ کر 1 مہینہ لگتا ہے وہاں جانے میں، پھر 1 مہینہ لگتا ہے واپس آنے میں۔ بات سمجھے گا؟ یہ رات کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہو اتنا سفر ہو گیا۔ انہوں نے اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر، حضور نے کہا میں آ رہا تھا، میں نے فلاں فلاں قافلے دیکھے، یہ حرم میں بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ صدیق اکبر وہاں بیٹھے،